أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. یہ سورہ مدثر چل رہی ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے شروع کی 4 آیتوں کے بارے میں مذاکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا تو آپ پر ذمہ داریاں ڈالی کہ آپ کھڑے ہوئیے اور قوم کو آگاہ کیجیے، بچائیے. اس کے بعد قوم کو کیا سمجھانا ہے، اس کے لیے حکم دیا کہ رب کی بڑائی بیان کر. اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. اور تیسرا حکم یہ دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑے پاک رکھیے، یعنی بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو. اس کے بعد یہ چوتھا حکم ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. رجز کے معنی بت، مورتی کے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بت کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ زمانہ جو تھا بت پرستی کے غلبے کا تھا. ہر جگہ مورتی پوجا، مورتی پوجا. خود کعبے کے اطراف میں کتنی مورتیاں تھیں؟ 300 سے اوپر. ایسے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ مورتی کو چھوڑ دیجئے، یعنی بچیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں بھی مورتی پوجا نہیں کی، اور نبی بننے سے پہلے بھی نہیں اور نبی بننے کے بعد بھی. لیکن یہ حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نہیں کیا ہے، آئندہ بھی نہیں کرنا ہے. اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر مجھے اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو نبی یہ چیز کر سکتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے بچا رکھا تھا، ان کو اللہ حکم دے رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو تو کتنا بچنا چاہیے. اس لیے یہ جو مورتی پوجا ہے اس سے بچنے کو کہا جا رہا ہے. مجھے بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے. اب مثلا سمجھو کہ میں اور آپ تو نہیں کر رہے، کسی مندر میں نہیں جا رہے، کسی فوٹو کا آرتی نہیں، اس کی آرتی نہیں اتار رہے ہم لوگ، لیکن ہم اپنے بچوں کو جہاں پڑھنے بھیج رہے ہیں وہاں تو ہو رہا ہے سب. اپنی اسکولوں کے علاوہ اپنی جتنی بھی اسکول ہے الحمدللہ وہاں تو اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت کرم ہے اللہ کا. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہاں تو ہو ہی رہا ہے، سارے تہواروں کو منوایا جاتا ہے. تو اب یہاں بچہ جو ہے وہ تو نہ سمجھ ہے، خصوصاً چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں ان کا تو اللہ کے وہاں بھی کھاتا نہیں کھلا ہے. تو وہ بچے تو گنہگار نہیں ہو رہے، تو کون گنہگار ہوگا؟ ماں باپ. تو ماں باپ کو حکم ہے کہ اس سے بچو کہ بھئی آپ مندر میں نہیں جا رہے لیکن آپ اپنے بچوں کو مندر میں بھیج رہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی میں اپنے گاؤں گیا تھا
ہمارے وہاں بھی کچھ علماء نے اسکول شروع کی، انگلش میڈیم گجراتی میڈیم، تو وزٹ کرنے گیا تھا میں دیکھنے کے لیے. تو آفس میں گیا میں، تو آفس میں جو پرنسپل تھے وہ LC وہ لیونگ سٹی بنا رہے تھے 2-4-5 بچوں کی. میں نے کہا یہ بچے کیوں جا رہے دوسری اسکول میں؟ تاکہ وہ RT کیا بولتے ہیں وہ مفت میں RT نے، تو انہوں نے فارم بھرا تو ان کا دوسری اسکول میں آیا ان بچوں کا، اس لیے وہاں جا رہے. ٹھیک ہے، یہاں فیس ہو رہی ہے وہاں فیس نہیں ہوگی. تو اب یہ اسکول کھولا کیوں ہے ہم نے؟ علماء کی ماتحتی میں اسلامک ماحول میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کھولا ہے اسکول، اچھا لیول بنے ان کا، یعنی وہ اچھے تیار بھی ہو دنیا کے اعتبار سے اور دینی سطح بھی صحیح ہو، یہ مقصد ہے. اب دیکھیے اتنی محنت سے بنایا ہے، اب پیسے بچانے کے لیے کہاں جا رہے؟ بولا نہیں، اوروں کی اسکول میں جا رہے، پیسے بچا رہے، پیسے والے، لیکن عقیدہ پیارا نہیں. اچھا اسی اسکول کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اسکول ہے تو یہاں بھی RT کے بچے آئیں گے. میں نے کہا تمہاری اسکول میں کتنے آئے؟ تاکہ کل 9 سلیکٹ ہوئے ہیں، اس میں 7 جو ہے وہ تو M ہے، 2 H ہے. اس میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے یہاں کا نظام دیکھا تو اس نے تو داخلہ ہی نہیں کرایا، اور ایک نے داخلہ کرایا لیکن ابھی تک حاضر نہیں ہوا ہے. میں بولا ان کو دیکھو، جن کا مذہب غلط ہے وہ تو اتنے چوکنا ہے کہ یہاں نام آیا پھر بھی ایڈمیشن نہیں کرا رہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں والرجز فہجر، کہ وہ جو RT کے فارم کی وجہ سے جنہوں نے ایڈمیشن یہاں سے نکالا وہ بھی مندر میں نہیں جا رہے، لیکن اپنے بچوں کو تو بھیج رہے ہیں نا. تو اس لیے قرآن کا حکم زندہ ہے، قرآن کوئی وارتاؤں کی چوپڑی نہیں ہے، نعوذ باللہ، زندہ کتاب ہے یہ. تو نبی کو کہا اور نبی کے واسطے سنوایا ہم کو، اور ہم جس ملک میں رہ رہے تو یہاں تو یہی ہے سب جگہ. تو کتنی تاکید، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بار بار اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اچھے اسکول قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جو ہمارے اسکول ہے اس کے لیول کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. چونکہ لوگ کوالٹی دیکھ کر ادھر جاتے ہیں. جیسے مثلا میں بار بار اسرائیل کی بائیکاٹ کی بات کرتا ہوں، اب وہ کوکا کولا کے سامنے وہ آیا تو لوگ اب پی رہے، تو اپنے کو کچھ پیش تو کرنا پڑے گا نا، پبلک کو پینا ہے. اب کچھ ہوگا تو پیئیں گے، نہیں دیں گے تو اور وہی پیئیں گے. تو ایسا ہی ایجوکیشن میں ہے کہ ہم پبلک کو کہیں گے کہ عقیدے والی محنت کے ساتھ اسکول پڑھاؤ، تو ہمیں ایسے اسکول بھی تو رکھنے پڑیں گے. تو ہر جگہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں بھیج بھی رہے تو پھر پورا روزانہ اس کا MRI کراؤ، ایکس رے کراؤ، لیبورٹری کراؤ، گھر پہ بیٹھ کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہوم ورک کا جیسے پوچھتے ہیں، ٹیوشن لینے جاتے ہیں، رکھنے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے. ورنہ ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے اب ہم پہلے کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، بالکل نہیں گزار سکتے. کھا لیا پی لیا، تھوڑا ہنسی مذاق کر لیا، تھوڑا کما لیا، نہیں ہو سکتا. اب تو بہت ایکٹیو رہنا پڑے گا، پل پل کہاں کیا ہو رہا ہے اور شرک کہاں کہاں سے آ رہا ہے، وہ ساری کھڑکیاں بند کرنی پڑے گی. شریعت نے تو بند کر رکھی ہے، لیکن کچھ کھڑکیاں ہم نے کھول رکھی ہے، اس سے ہمیں بچنا پڑے گا. خیر، والرجز فہجر، بہت اہم مسئلہ ہے یہ.
ولا تمنن تستکثر، آپ کسی پر اس طرح احسان مت کرو کہ تم اس سے زیادہ کی امید رکھتے ہو. یہ ایک الگ چیز ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کسی کو تحفہ دے رہے، ہدیہ دے رہے، گفٹ دے رہے، تب یہ امید مت کرو کہ وہ زیادہ. یہ اچھی سوچ نہیں، اور نبی کے لیے تو ایسا سوچنا حرام ہے. ہمارے لیے تو حرام تو نہیں ہوگا لیکن اچھا نہیں ہے. جیسے مثلا شادی میں، مولوی ذاکر کی شادی میں 500 روپے دوں، اب میں امید کروں کہ میرے چھوکرے کی شادی میں مولوی ذاکر کتنے دے لے؟ 1000 دے لے. یہ تو چلتا ہی ہے نا، نیا نہیں ہے نا. 500 دیے تھے 2014 میں دیے تھے، اب شادی ہو رہی 2025 میں، تو 500 کی ویلیو گھٹ گئی. ولا تمنن تستکثر، آپ کسی کو کچھ دے رہے تو اس سے زیادہ کی امید مت رکھو. ایک بات تو اس کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہو تو احسان مت جتلاؤ اللہ پر. تو دیکھو اللہ، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں. فائدہ کس کو ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ اللہ کو. مجھے اور آپ کو ہوتا ہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. اللہ کو تو ہماری کوئی ضرورت، ہم کریں گے اپنا فائدہ ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے احکام میں 6واں حکم دیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو. صبر کا ایک عام مطلب ہے جو بار بار سمجھایا گیا کہ بھئی کوئی عبادت ہے تو اس عبادت کو کرنے میں مشقت. مثلا جیسے ابھی ہم تفسیر میں بیٹھے، تو ظاہر بات ہے بہت سارے لوگوں کو کام ہے، ہم سب سوچ رہے ہیں کہ کب پورا ہو تو ہم اپنے اگلے کام میں لگے، تو تھوڑا مشکل لگتا ہے بیٹھنا. شوق سے تو بیٹھے لیکن مشکل بھی لگتا ہے. تو یہ بھی ایک صبر ہے. اسی طرح کبھی گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، اب اس سے بچنا ہے تو نفس بار بار تقاضا کر رہا ہے کہ کر لے، اس وقت نفس کو روکنا یہ بھی صبر ہے. کوئی مصیبت آ گئی اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے. یہ تو سب ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ اوپر چکے تبلیغ کے احکام تھے. کھڑے ہو جاؤ، سمجھاؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو ظاہر بات ہے جب لوگوں کو سمجھانے جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی آپ کو صحیح جواب دے. کبھی کوئی آدمی آپ کی سن لے گا، کچھ بولے گا نہیں. کبھی آدمی سن کر آپ کے ساتھ آ جائے گا، آپ کے کام میں شریک ہو جائے گا. کبھی آپ کی امید سے بڑھ کر رسپانس ملے گا، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یا تو سنے گا ہی نہیں، یا سنے تانا دے گا. اب کل تو ہمارے ساتھ کھیلتا تھا تو آج اللہ والا بن گیا. اب اس کے ساتھ 2 آدمی اور ہے، اس کے سامنے اس نے فائل کھول دی. اگرا کام، تانے ملتے. کبھی تو مار بھی پڑتی ہے کسی ایسے علاقے میں چلے گئے تو، اور کبھی گھر کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، گھر والے بھی چھوڑ دیتے کبھی تو، کہ تیری وجہ سے لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں. تو کہا صبر کیجئے. اور یہاں صبر مجبوری کا نہیں، وَلِرَبِّكَ، اللہ کا کام کر رہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنا. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے. ایمان کی 2 قسمیں ہیں، آدھا ایمان صبر کا ہے اور آدھا شکر کا ہے. تو جو صبر کرنے والا ہو مصیبتوں پر اور جو نعمتوں پر شکر کرنے والا ہو وہ کامل ایمان والا ہے. اور یہی 2 حالت ہوتی ہے انسان کی. کچھ حالات ہوتے ہیں تو اس میں صبر کرے، کچھ حالات اس میں شکر کرے. تو یہ شروع کے احکام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ ڈراؤ، بڑائی بیان کرو، کپڑے پاک رہنے چاہیے، مورتی پوجا سے دور رہنا ہے، کسی پر کوئی احسان کرو تو بدلہ نہیں مانگنا ہے، اور کچھ بھی حالات آ جاوے تو صبر ہر جگہ کا صبر پھر الگ الگ ہے. میدان میں آیا تو پھر ڈٹ جانا ہے، مصیبت میں آئے تو واویلا نہیں کرنا ہے.
قربانی دینے کی بات آئے تو آدمی قربانی دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر آگے آخرت کا مضمون شروع ہوتا ہے کہ جو ان احکامات کو نہ مانے تو اس کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔